Yaday Han'ın emri, sultanınız Gıyasettin'in nuru. Sultanınızın parmağı. Ertuğrul Bey. Abdurrahman. Noyan. Sen ne dersin Abdurrahman? Ferman Bey. Numana. Çöl. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस केस के आगाज़ में गयासुद्दीन कहता है, तुम्हारे ख़ान ने जिस किस्म के टैक्सों की दरख्वास्त की है इससे मेरी रियासत कमज़ोर हो जाएगी। नोयान कहता है, तुम ओगदाई ख़ान के ज़ेर निगरान हो, इसलिए तुम्हारा ताकतवर होना ज़रूरी नहीं बल्कि ताबेदार होना ज़रूरी है। गयासुद्दीन कहता है, मैं तुम्हारे ओगदाई ख़ान की दरख्वास्त कबूल करता हूँ। मैं अब तक जो टैक्स अदा कर रहा था अब उससे दुगने अदा करूँगा। नोयान कहता है, ज़ाहिर है तुम ऐसा करोगे सुल्तान गयासुद्दीन, तुम्हारी रियासत और तख्त की बका इसी पर मुनहसर है। गयासुद्दीन कहता है, लेकिन मैं भी तुम्हारे ख़ान से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। मैं तुम्हारे साथ एक कासिद भेजूँगा, तुम मेरा जवाब ख़ान तक लेकर जाओगे। नोयान पूछता है, तो कौन होगा तुम्हारा वो कासिद? गयासुद्दीन कहता है, अर्तगल साहब। ये सुनकर नोयान पहले हैरान होता है और फिर मुस्कुराने लगता है। गयासुद्दीन कहता है, मेरे अमीर हिसामुद्दीन तुम्हें मेरा फरमान देंगे। हमारा सफ़र आसान और हादसात से महफूज हो, तुम जा सकते हो। नोयान कहता है, रस्ते में अर्तगल साहब को बतौर हम सफ़र रखना मेरे लिए फ़ख्र होगा, लेकिन ख़याल रखना कि तुम्हारी दरख्वास्त ओगदाई ख़ान को गुस्सा ना दिलाए। अगर मेरी बजाय ओगदाई ने अर्तगल का सर उतार दिया तो मुझे भी दुख होगा। ये कहकर नोयान बाहर निकल जाता है। एक कबीले में तुर्गुत और बमसी नए कमांडर से मुलाकात कर रहे थे। कमांडर रोमानोस कहता है, मैं शहंशाह का सलाम और अफसोस अर्तगल साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। उनकी काबिल कदर बीवी के खोने पर गहरे दुख का इजहार करते हैं। तुर्गुत कहता है, शुक्रिया कमांडर रोमानोस। फिर कमांडर एक ख़त देते हुए कहता है, शहंशाह ने अर्तगल साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उन्हें ये ख़त भेजा है। आपके साथ एक देरपा अमन चाहते हैं। तुर्गुत कहता है, तुम्हारे शहंशाह ने हर मौके पर हमारे सरदार और सुल्तान के साथ अमन का वादा किया, लेकिन इस अमन को तोड़ने में हमेशा उन्होंने पहल की। तुम्हारी अमन की पेशकश हमारे लिए धोखे और खूनरेज़े के अलावा कुछ भी नहीं लाई। अब तुम्हें क्या तवक्को है कि हम तुम पर यकीन करें? कमांडर कहता है, मंगोलों ने क्रीमिया को फ़तह कर लिया है। वो अनातोलिया पर 3 तरफ से हमला कर सकते हैं, इसलिए अनातोलिया को मंगोलों से बचाने के लिए हमें अमन कायम करना होगा। तुर्गुत कहता है, हम भी इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं। हमारी रियासत इस बारे में इक़दामात कर रही है।
لیکن صرف تمہاری باتیں بھروسے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ کمانڈر رومانوس کہتا ہے اس امن کے معاہدے میں دستخط کے بدلے میں ہمارے شہنشاہ تمہاری سوگٹ کی طرف منتقلی میں مسئلہ نہیں پیدا کریں گے۔ تم جب چاہو وہاں منتقل ہو سکتے ہو۔ آپ کو صرف منگولوں کے خلاف ہماری حمایت کرنی ہوگی۔ پھر ترگت کہتا ہے امن کی پیشکش کو مسترد کرنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھنا اگر ایک بار پھر تم نے ہمیں دھوکہ دیا تو تم ہمارے گھوڑوں کے کھروں کے نیچے روند دیے جاؤ گے۔ کمانڈر کہتا ہے ہمارا امن سلامت رہے۔ پھر کمانڈر واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ نویان کی بہن عثمان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور کہتی ہے عثمان تم کتنے پیارے بچے ہو۔ یہ سن کر سوگائے خاتون کہتی ہے یہ ابھی ابھی سویا ہے خاتون، اسے پریشان مت کرو۔ آلن گویا کہتی ہے اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے خاتون، ماشاءاللہ تم اس بچے کا سگی ماں سے بڑھ کر خیال رکھتی ہو، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ سگائے خاتون کہتی ہے آپ ارطغرل صاحب کے دشمن کا سر ان کے خیمے میں لائے ہو، ان کو آپ پر یقین ہے، لیکن عثمان کی پرورش میں کر رہی ہوں اور اس کا ماں کی طرح خیال رکھتی ہوں، یہ میرے لیے میرے بیٹے کی طرح ہے۔ اتنے میں حائمہ خاتون بھی وہاں آ جاتی ہیں اور آلن گویا کو کہتی ہیں ارطغرل ابھی اپنے خیمے میں ہے، تم جا سکتی ہو۔ یہ سن کر وہ باہر نکل جاتی ہے۔ دوسرے خیمے میں گندوس کہتا ہے بابا کیا آپ ہمیشہ ہمارا ایسے ہی خیال رکھیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے یقیناً بیٹا، میں ایسے ہی خیال رکھوں گا۔ گندوس کہتا ہے لیکن آپ پر تو اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، آپ کو ہمارے لیے نئی ماں لانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اتنے میں آلن گویا اجازت لے کر اندر آ جاتی ہے اور ارطغرل سے افسوس کرتی ہے۔ پھر آلن گویا کہتی ہے میں یہاں تجارت کے بارے میں بات کرنے آئی تھی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کافی مصروف ہیں۔ ارطغرل اسے بیٹھنے کو کہتا ہے۔ پھر آلن گویا کہتی ہے ہماری کھالیں لوگوں میں کافی مقبول ہو گئی ہیں، رومیو نے بھی ہماری کھالیں کافی پسند کی ہیں اور وہ بڑی تعداد میں خریدنا چاہتے ہیں، اس لیے ہماری آمدنی بڑھے گی جس سے یہاں روزگار بھی بڑھے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے روم کے تاجروں کے ساتھ معاہدہ کرنے کی اجازت دیں۔ ارطغرل کہتا ہے آپ نے ہانلی بازار میں انصاف کرنے میں ہماری مدد کی، اس کے علاوہ کریتوس کا سر لا کے آپ نے ہمارا اعتماد جیتا ہے، میں آج شام آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں، پھر اس بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آلن گویا کہتی ہے جیسے آپ کی خواہش ارطغرل صاحب، آپ کا شکریہ۔ پھر وہ اجازت لے کر باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف کاراچیسر قلعے میں ایک سپاہی اندر آ کر گنلب کو کہتا ہے کہ کونیا سے ایک کمانڈر آیا ہے، وہ سلطان کی طرف سے ایک اہم خط لایا ہے۔ گنلب کہتا ہے اسے اندر لاؤ۔ کمانڈر اندر آ کر کہتا ہے سلطان کا حکم ہے کہ ارطغرل صاحب ان کے قاصد کے طور پر منگولوں کے خان اوگدائی خان کی طرف جائیں، یہ ان کا فرمان ہے اور اس کے ساتھ یہ ارطغرل صاحب کی امانت ہے، یہ فوری طور پر ارطغرل صاحب تک پہنچانے ہوں گے۔ دوسری طرف گندوز اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہے۔